ابو دجانہ کی اس بہادری کو دیکھ کر اللہ کے رسول خوش ہو گئے ہیں اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں اے ابو دجانہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ تجھے جنت میں مقام عطا فرما چکا ہے، اے ابو دجانہ میں جان رہا ہوں کہ جنت میں تیرا ایک محل تیار ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی وقار یہی ابو دجانہ ہے جب جنگ میں آپ کافروں کو کاٹتے ہوئے جا رہے ہیں تو آپ کی تلوار ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ آپ ہندہ نامی عورت جو ابو سفیان کی بیوی تھی جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، حقیقت میں یزید جو کربلا کا یزید تھا اس یزید کی دادی تھی ہندہ، یہ ہندہ آپ کے تلوار کے نیچے آئی ہے۔ جو ابو دجانہ کافروں کو کاٹتے جا رہے تھے، ابو دجانہ کی تلوار اس ہندہ کے قریب آئی، وہ تلوار چلتی ہوئی رک گئی ہے۔ اگر چاہتے تو ابو دجانہ کاٹ سکتے تھے، اس کی گردن کو اس کے دھڑ سے الگ کر سکتے تھے، لیکن ابو دجانہ نے اسے چھوڑ دیا، ہندہ کو چھوڑا۔ بعد میں ہندہ مسلمان ہو گئی، لیکن کسی پوچھنے والے نے جنگ ختم ہونے کے بعد پوچھا اے ابو دجانہ جو بھی کافر آپ کے قریب میں آتا آپ کی تلوار اسے کاٹ کے رکھ دیتی، لیکن جب ہندہ آپ کے سامنے آئی آپ نے جو ہے اسے کاٹا کیوں نہیں ہے، آپ نے تلوار کیوں نہیں چلائی ہے؟ ابو دجانہ کہتے ہیں یہ رسول کی تلوار ہے، رسول کی تلوار، رسول کی تلوار وہ کمتر اور ضعیف اور کمزوروں پہ نہیں چلتی، رسول کی تلوار چلے گی تو مد مقابل پہ چلے گی، اور جو مد مقابل میں آئے گا وہ طاقتور ہوگا، اس پہ تلوار چلایا جائے گا۔ اگر اس تلوار سے میں ہندہ کو کاٹ دیتا پھر لوگ کہتے دیکھو رسول کی تلوار لے کر کمزوروں پہ ظلم کر رہا ہے، رسول کی تلوار لے کر کمزوروں پہ ظلم کر رہا ہے۔ حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں میں نے کئی سارے بڑے بڑے کافروں کو کاٹا لیکن ہندہ کو چھوڑ دیا اس لیے کہ کوئی کل قیامت تک جو ہے یہ آواز نہ اٹھا سکے کہ رسول کی تلوار کمزوروں پہ چلی، نہتوں پہ چلی ہے۔ حضرات گرامی وقار اسی جذبہ ایمانی کو ابو دجانہ نے دکھایا۔ یہ ایک واقعہ یہاں سے ابتدا ہوئی ہے جنگ احد کی، پھر اس کے بعد ایک ایک صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں آتے رہے اور اجازت لیتے رہے، میدان احد میں جاتے رہے۔ یہ وہ جنگ ہے حضرات گرامی وقار کہ کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اسی جنگ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید بھی ہوا، بلکہ سیرت لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام نے جو ہے گھیر رکھا تھا، تلوار کبھی مصطفی چہرے پہ آتی، کوئی صحابی وہ تیر جو ہے اپنے پیشانی پہ لیتے، کبھی کوئی حضرات گرامی وقار یہ دو صحابہ، ان صحابہ پہلے سلام کلام کیا، وقاص وہ صحابی ہیں جن کے بارے اللہ کے رسول نے مستجاب الدعوات ہونے کا جو ہے حکم دیا، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ عنایتیں عطا فرمائی میری امت میں اگر کوئی مستجاب الدعوات ہے۔ مستجاب الدعوات کسے کہتے ہیں؟ جو زبان سے دعا کر دے کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی، زبان سے آمین کہہ دے کبھی اس کی دعا رد نہیں ہوتی، اسے مستجاب الدعوات کہتے ہیں۔ حضرات گرامی وقار ایک دن قبل جنگ سے پہلے، جنگ احد سے پہلے، عبداللہ بن جہش حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں آپس میں ملاقات کیے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں اے میرے بھائی، اے میرے اسلامی بھائی، اے سعد بن ابی وقاص، اللہ کے رسول نے بڑی عنایتیں آپ پر فرمائی، جو کرم نوازی اللہ نے آپ پر فرمائی، اور اللہ کے رسول نے یہ بتایا میری مطلب یہ کہ آپ کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ عبداللہ بن جہش اپنے ان ساتھی حضرت سعد بن وقاص سے کہتے ہیں سعد بن ابی وقاص ایک دعا میں آمین کہیے، ایک دعا میں کرتا ہوں، یہ دعا آپ کریے میں آمین کہتا
ہوں. حضرت عبداللہ بن جہش کیا کریں کہ اے سعد بن ابی وقاص ایک دعا میں کرتا ہوں اپنے لیے, آپ آمین کہیں گے, اس لیے کہ جو دعا آپ دعا کو قبولیت کا درجہ دلائیں گے وہ دعا کبھی رد نہیں ہو سکتی. تو ایک دعا میں کرتا ہوں, آپ آمین کہنا, ایک دعا آپ کریے میں آمین کہتا ہوں. حضرت سعد بن ابی وقاص نے جو ہے اس بات کو قبول کیا. سب سے پہلے حضرت عبداللہ بن جہش کہتے ہیں آپ پہلے دعا کریں. سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی. اللہ کی بارگاہ میں سعد بن ابی وقاص کیا دعا کرتے ہیں, اے میرے مالک کل حق و باطل کے درمیان دوسرا معرکہ میدان احد میں ہونے جا رہا. جس طرح تو نے بدر کے میدان میں مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرمائی, ٹھیک اسی طرح احد کے میدان میں مسلمانوں کو فتح یابی عطا فرما. اے میرے مالک میری دعا یہ ہے کہ جب کل میدان کارزار میں سعد بن ابی وقاص اترے, سعد بن ابی وقاص میدان میں جائے, دشمن کا مقابلہ ہو, دشمن کی بھی تلوار ہو, سعد بن ابی وقاص کی بھی تلوار ہو, اور جب خمسان کی لڑائی ہو ایک تلوار سے وار سعد بن ابی وقاص کرے اور دشمن اسی ان کی اپنی تلوار سے سعد بن ابی وقاص کا مقابلہ کرے. اے میرے مالک سعد بن ابی وقاص کو اتنی طاقت عطا فرما کہ وہ دشمن کو مارے, اسے قتل کر دے, اس کی گردن کو دھڑ سے الگ کر دے, جتنوں کا مقابلہ کرے ساروں کو جہنم حاصل کر دے. سعد بن ابی وقاص نے دعا کی, حضرت عبداللہ بن جہش نے آمین کہا, آمین کہا. دعا